بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ میرے کئی ایک دوستوں نے، عقیدت مندوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جنات سے دوستی کا کوئی عمل پیش کیا جائے، جنات سے دوستی کا کوئی عمل پیش کیا جائے۔ تو گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندے اس حقیقت سے ناواقف ہیں، جنات کی تخلیق، ان کی خوراک، ان کی بود و باش، ان کی رہائش، ان کا جسم، یعنی جس طرح ان کی تخلیق کی گئی ہے، جب تک ان کی حقیقت کوئی تھوڑی سی بھی معلوم نہ ہو، صرف سنی سنائی باتوں پہ جا کر اپنے شوق یا اپنے ذوق کو پورا کرنا اور کسی چیز کی حقیقت کا علم نہ ہو تو بجائے فائدے کے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے سے کوئی تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں کہ جنات ہے کیا، کس چیز سے بنے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں اور کتنی قسم کی جنات ہیں۔ تو بہرحال کچھ دوستوں نے سورہ مزمل کے بارے میں بار بار اصرار کیا تھا کہ سورہ مزمل پہ ویڈیو بنائیں، تو وہ اللہ کے کرم سے کئی ایک ویڈیو سورہ مزمل کے اوپر بنائی ہیں اور دوستوں نے، احباب نے اسے پسند کیا ہے۔ وہ ایک قرآنی صورت جس کے فضائل، جس کی اہمیت، جس کی افادیت اور جن کی افضلیت سے کوئی بندہ بھی ناواقف نہیں۔ لوگوں نے اسے پڑھا، فائدہ حاصل کیا، ثواب کمایا، جو بھی ہے، لیکن وہ قرآن ہے۔ تسخیر جنات کے لیے کچھ قرآنی عملیات ہیں، کچھ منتر ہیں، اور اس کے اندر کچھ پرہیز جلالی ہے اور جمالی ہے۔ اور یہ جو دو پرہیزیں ہیں، جلالی اور جمالی، ترک حیوانات جسے کہتے ہیں، جب تک ان کے اوپر کوئی عبور حاصل نہ ہو، ان کی تفصیل پتہ نہ ہو، ترک حیوانات کسے کہتے ہیں، ترک جلالی اور جمالی کیا ہے، پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہے، تو ایسے ہی جنات کے ساتھ دوستی لڑانے کے لیے چل پڑے تو کہیں بھولے سے اگر گوشت کھا لیا، کچا دودھ پی لیا، یا اور جو ممنوع چیزیں ہوتی ہیں دوران چلا یا اس کے بعد بھی تو کر لیا، تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ابتدائی اور بنیادی معلومات اس لیے دے رہا ہوں کہ میں یہ عمل پیش کروں گا، اس کے بعد اگر کسی نے کیا تو پھر ان بنیادی باتوں کو بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ترک جلالی اور جمالی، پرہیز جلالی اور جمالی، ترک حیوانات، گوشت وغیرہ، تڑکے والی چیزیں، چٹپٹی چیزیں، یہ کھانا، دودھ، دہی، لسی، گھی وغیرہ، یہ کھانا کیا ہوتا ہے؟ ممنوع ہوتا ہے۔ اور بعض شرط لگا دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی ہے۔ آپ کی پسندیدہ چیز پہ پابندی لگا لیں تو پھر کیا کریں گے؟ دوستی تو رہی نا اپنی جگہ پہ، کہیں بھولے سے، نسیان سے، نفس کے بہکاوے میں آ کر، دباؤ میں آ کر کھا لیا تو پھر کیا کریں گے؟ لہٰذا جنات سے دوستی کرنے اور ان کو قابو کرنے یا ان کی تذکیر کرنے سے پہلے بہت ساری باتوں کو سوچ لیں۔ ہم نے یہ شوق پورا کیا تھا نا، تبھی آج یہ حالت ہے، نیچے ہڈی اوپر صرف چمڑا ہے۔ بہت ساری کیا کرنی پڑتی ہیں؟ پرہیزیں کرنی پڑتی ہیں، خشک روٹی پانی کے ساتھ کھا کے۔ مجھے ایک مہربان جن، ابو یوسف ان کا نام ہے، سورہ اخلاص کے تابع ہیں وہ، اور اس کے موکلات ہیں عبد الرحمن، عبد الاحد، عبد الصمد، بے شمار ان کے نام ہیں۔ بہت ان سے دوستی کا شوق تھا، خصوصاً دولت کمانے کا۔ 16 دن کا چلہ کیا تھا، 1000 دفعہ سورہ اخلاص کا ہر نماز کے بعد پڑھنا اور 16,000 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آگے آپ کو کیا بتاؤں کہ جب دوستی ہوئی تو کیا ہوا تھا اور جب نہیں ہوئی تو کیا ہوا۔
قسمت مہربان ہو تو دولت کے ڈھیر ہیں، اگر قسمت ساتھ نہ دے تو دولت بغیر قسمت کے ساتھ نہیں دیتی، محنت سے یہ نہیں آتی، یہ قسمت سے آتی ہے۔ تو بہرحال ایک نوجوان جن ہیں جن کو آپ دوستی کے عمل سے اپنی دوستی میں لا سکتے ہیں، اور پھر ایک نایاب تحفہ ہے، جو کامیاب ہو گئے کامیاب ہو جائیں گے۔ جن کو شوق ہے وہ اس عمل کو کر لیں، کسی بھی نوچندی جمعرات کو عمل شروع کریں، نماز عشاء کے بعد ایک علیحدہ کمرہ اختیار کر لیں، حصار باندھ لیں۔ حصار بہت ضروری ہے، ایک دائرہ لگایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنات سے ملنے کے لیے گئے تھے نا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ساتھ لے گئے اور دائرہ لگا کے گئے تھے، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ پھر پڑھ کے دیکھ لیں ساری احادیث کی کتب کہ عبداللہ ابن مسعود کیا فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ اوپر نیچے کیا کیا آوازیں آ رہی تھی اور کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حصار لگا لیں، اور اس حصار کے اندر حصار کس طرح آیت الکرسی پڑھ کر، 4 کل پڑھ کر، یا کوئی بھی اللہ کا نام جس کا دل و دماغ پہ اعتماد اور یقین ہو کہ جب میں یہ پڑھوں گا تو اس دائرے کے اندر کوئی نہیں آئے گا، یہ نہ ہو کہ کہیں سے بچھو، کہیں سے سانپ، کہیں سے کوئی چیز، تو دائرہ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ اپنے دل کو پہلے مطمئن کریں، اس کو بہادر بنائیں، اس کو جرأت بنائیں، مقابلوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ایڈونچر ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال نوچندی جمعرات سے علیحدہ ایک کمرے میں بیٹھ کے عشاء کی نماز کے بعد حصار باندھیں۔ بخور کسے کہتے ہیں؟ ایسی چیز جس کو جلایا جائے اور اس کا دھواں خوشبو پیدا کرے، دھواں پھیلے، جس طرح اگربتی ہو گئی، لوبان ہو گیا، یا دیگر جو چیزیں جلائی جاتی ہیں۔ اور اس عمل کو لگاتار 41 دن تک کرے۔ 7ویں دن سے ہی آثار اور اشارات ملنا شروع ہو جائیں گے اور روحانیات کی آمد شروع ہو جائے گی۔ 21ویں دن کے بعد کسی بھی ایک دن نوجوان جن حصار کے باہر آ کر عالم غیب سے آ کر بیٹھ جائے گا اور تلاوت کو شوق اور غور سے سنے گا۔ کتنے دن کے بعد؟ 21 دن کے بعد۔ وہ جو آپ تلاوت کر رہے ہیں نا، قرآن پاک کی آیت بتاؤں گا، غور اور شوق سے سنے گا وہ۔ 31 دن کے بعد، پھر 10 دن بعد، 21 کے بعد 31 دن کے بعد جب عمل پڑھائی ختم کرے گا تو وہ عمل سے ہم کلام ہوگا۔ جو پڑھائی کرنی ہوگی وہ پڑھائی اپنی ختم کرے گا نا، جتنی تعداد میں پڑھنی ہے، تو وہ اس سے ہم کلام ہوگا اور مصافہ ہاتھ ملانے کی درخواست کرے گا کہ مجھ سے ہاتھ ملا لو۔ اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے کائنات کے لوگ، ہاتھ ملانا بھی باعث برکت سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہمارا وزراء کو دیکھیں، کسی پیر صاحب کے ساتھ ملتے ہوئے، کسی عالم دین سے ملتے ہوئے، کسی شیخ الحدیث سے ملتے ہوئے، کسی شیخ القرآن سے ملتے ہوئے دیکھ لیں، تو جب وہ مصافحہ کرنے کی درخواست کرے تو اس کی درخواست کو قبول کر لو، ہاتھ ملا لو اس سے۔ عمل کو پھر بھی پڑھائی 41 دن پوری کرنی ہے، جتنے دن آپ نے پڑھائی کرنی ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ ملاقاتیں، یہ مصافحے کرنا، یہ مبادیات ہیں، ابتدائی چیزیں ہیں۔ 41 دن کے بعد جب پڑھائی ختم ہوگی تو نوجوان جن اس کا نام پوچھے گا، ہاں بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اپنا نام بتاؤ، اسے نام پوچھ لو، دونوں ایک دوسرے سے نام پوچھ لو، قول اقرار کر لو۔ وہ جن عمل سے کہے گا کہ تلاوت کریں، میں سننا چاہتا ہوں، عمل اسے کہہ دے کہ میرا علم اور میرا عمل اب ختم ہو گیا، اب پڑھائی نہیں کروں گا، لیکن وہ نوجوان جن بار بار تقاضا کرے گا تو عمل وعدہ کے مطابق ہفتے کا کوئی ایک دن مقرر کر لے۔ روزانہ تلاوت کہاں ہوگی؟ شرائط ایسی ہوتی ہیں، وہ اپنے آپ کو تسخیر میں دینے سے پہلے، قابو میں دینے سے پہلے، قید میں دینے سے پہلے کچھ شرائط رکھتے ہیں تاکہ یہ بندہ کیا ہو جائے، جوڑ جائے۔ اور اگر لالچ میں آ کر تم نے کہہ دیا ہفتے کے ہر دن تلاوت کروں گا، آپ کو سناؤں گا، تو پھر یہ نہ ہو کہ کہیں مشکل میں پڑ جاؤ۔ ہفتے کے کسی ایک دن کو مقرر کر کے اس دن تمہیں تلاوت سنایا کروں گا، وہی پورا دن نہیں، کوئی ایک گھڑی، کوئی ایک ساتھ، کوئی منٹ، اس سے مقرر کر لیں۔ اس کے بدلے میں جن اس کی جائز کاموں میں مدد کا وعدہ دے گا۔ تذکیرات جن کہ یہ اعمال کرنے کوئی آسان نہیں ہے۔ تو اس عمل کو آپ دیکھیے، جنات کے شائقین اس عمل کو کر لیں، دوستی کر لیں، جنات کو قابو کر لیں،
سورہ توبہ کی آخری آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جس آدمی کا نام مختصر ہوگا یعنی احمد ہوگا اس کو تو 53 بار پڑھنی پڑے گی، جس کا نام محمد ہے اس کو 92 بار پڑھنی پڑے گی، جس کا نام جوڑواں ہے جس طرح میرا نام محمد صدیق تو 296 بار اس کی آیت پڑھنی پڑے گی۔ جس کا نام ہے غلام محمد تو غلام کے صرف 1071 عدد بنتے ہیں اور محمد کے آگے اندازہ لگے 92 یعنی 1200 دفعہ اس کو یہ پڑھنی پڑیں گے۔ جس کا نام ہے غوث محمد تو غوث کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ غین کے 1000 عدد ہے اور سے کے 500 عدد ہیں، 10 اور 5 1506 تو یہ بن گئے، اور 92 1598 مرتبہ یہ آیت پڑے گی۔ مثالیں دے رہا ہوں۔ جس کا نام ہے طیب 21 بار پڑھنے پڑے گی صرف، ٹھیک ہے؟ تو اس یہ نام کے عدد کے لحاظ سے جب یہ آپ بھی پڑھیں گے تو مختصر سے مختصر نام جو تمہارا پکارا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اس کے مطابق پڑھیں گے تو وہ خوبصورت جن حاضر ہوگا۔ اس میں کوئی اتنی کڑی شرائط نہ رکھیں آپ جس میں آپ کیا ہو جائیں کسی مشکل میں پھنس جائیں۔ تو آپ یہ آیت پڑھیں 41 دن لگاتار پریز جلالی اور جمالی کے ساتھ۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو لغویات سے روکے رکھیں، تنہائی پسند ہوں، کم سے کم لوگوں سے ملیں تو اپنے نام کے عدد کے مطابق اس آیت کو پڑھیں 41 دن لگاتار۔ عشاء کی نماز کے بعد حصار کھینچ کے اگربتی جلا کے کوئی بھی خوشبودار بخور جلا کے آپ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے شوق کو پورا کرے اور عمل کی توفیق بھی عطا